صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں میں خوشیاں بانٹو، آپ خوش رہو گے۔ دل جوئی کریں، غم خواری کریں، آپ کے غم غلط ہو جائیں گے، آپ کے غم دور ہو جائیں گے۔ بیمار کی مزاج پرسی کریں، آپ کے غم دور ہو جائیں گے، آپ کو وہاں راحت ملے گی۔ جب مریض کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر ہم دعا کرتے ہیں، اس کے شفا کی دعا کرتے ہیں، کیا اس کے پیشانی پر ہاتھ رکھ کے جب آپ دعا پڑھ رہے ہوتے ہو تو کیا آپ کے قلب کے اندر خوشی کے اثر آپ محسوس نہیں کر رہے ہوتے ہو؟ جب وہ آپ کو ایک امید بھری نظروں سے دیکھ رہا ہوتا ہے، جب آپ اس کو، اگر آپ کو ساتھ اس کا حسن ظن ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے دم کر دو، اور جب آنکھ بند کر کے لیٹا ہوا ہوتا ہے اور آپ اس کے اوپر دم کرتے ہیں تو اس کو جب آنکھ کھولتا ہے تو اس کی آنکھ سے کیسی امید کی کرن نکلتی ہے آپ کو دیکھ کر، اور اس کی آنکھ سے نکلتی امید کی کرن آپ کے دل کے کتنے غموں کو دور کر دیتی ہے۔ بہت علاج ہے۔ آؤ دعوت اسلامی کے ماحول میں آؤ، آپ کو یہاں علاج ہی علاج ملے گا۔ خودکشی کے بارے میں سوچو گے بھی نہیں انشاءاللہ عز و جل۔ دعوت اسلامی نے خصوصی اسلامی بھائیوں کو الحمدللہ ایسا مدینہ مدینہ بنا دیا ہے کہ ان کے دل میں، جن کے سینے میں دل ہے، وہ خوشی کے مارے مچلتا رہتا ہے۔ دعوت اسلامی میں ایسی محبت ان لوگوں کو ملی ہے جو نابینا، گونگے، بیرے یا دیگر معذور ہیں، ان کو ایسی محبت ملی ہے کہ ان کی خودکشیوں کی سوچیں ختم ہو گئی اور وہ امت کی اصلاح کے لیے اب الحمدللہ مبلغ بننے کے لیے آ گئے ہیں۔ یہ دیکھیں خصوصی اسلامی کو کورس کرنے کے لیے آئے، یہ ان کے اندر دعوت اسلامی نے محبت ڈالی ہے۔ ارے غم میں امت آ جائے گا، غم مدینہ آ جائے گا، غم مصطفیٰ مل جائے گا تو انشاءاللہ سب مدینہ مدینہ ہو جائے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم یہ آ جائے گا، مار دے گا، پیسے نہیں ہیں، یوں ہو جائے گا، بدنامی ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، گھر کی جھنجھٹ، یہ جھنجھٹ چھوڑو، مر جاؤ یار۔ کیسے مرو گے؟ کس طرح مریں گے؟ حدیث پاک میں جو شخص جس چیز کے ساتھ خودکشی کرے گا وہ جہنم کی آگ میں اسی چیز کے ساتھ عذاب دیا جائے گا۔ حضرت سیدنا ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، راحت قلب ناشاد محبوب رب العباد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد عبرت بنیاد ہے، جس نے لوہے کے ہتھیار سے خودکشی کی تو اس سے جہنم کی آگ میں اسی ہتھیار سے عذاب دیا جائے گا۔ اب سوچو یار، یہاں کی وقتی طور پر بالفرد یہاں پر وقتی طور پر جو تکلیف اس کو سوچو، بالفرد یہ وقتی طور کی تکلیف مرتے دم تک بھی بالفرض اگر نہیں بھی گئی، پھر بھی یہ وقتی ہے کہ موت آئے گی، اور اس میں کئی چینج آتے رہتے ہیں زندگی کے اندر، امیدیں آتی رہتی ہیں، اور تکلیف 24 گھنٹے تکلیف سر پر سوار نہیں رہتی، کچھ نہ کچھ اس کے اندر اور بھی واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن جس آلے سے مر رہے ہو، جب مرنے کے بعد اسی آلے سے کب تک نہ جانے عذاب دیا جاتا رہے گا، کبھی اس کا سوچا؟ کہ یہاں تو تسلی دینے والے، کچھ محبت کے دو بول بولنے والے، کچھ تو ملتا ہے بھائی، کچھ تو ملتا ہے، کوئی 4 آدمی تو اطراف میں ہیں، مرنے کے بعد عذاب میں پڑ گئے تو کیا کرو گے؟ سوچا ہے کبھی؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جس نے اپنا گلا گھونٹا تو وہ جہنم کی آگ میں اپنا گلا گھونٹتا رہے گا، اور جس نے خود کو نیزہ مارا وہ جہنم کی آگ میں خود کو نیزہ مارتا رہے گا۔ یہاں تک روایت سنیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد عبرت بنیاد مسلم شریف کی حدیث ہے، تم سے پہلی امتوں میں سے ایک شخص کے بدن میں پھوڑا نکلا، جب اس میں سخت تکلیف محسوس ہونے لگی تو اس نے اپنے ترکش، جس میں تیر رکھتے ہیں نا، تیر دان سے تیر نکالا اور پھوڑے کو چیر دیا، جس سے خون بہنے لگا، رک نہ سکا، یہاں تک کہ اس سبب سے وہ ہلاک ہو گیا۔ تمہارے رب عز و جل نے فرمایا میں نے اس پر جنت حرام کر دی۔ اس حدیث مبارکہ کی شرح میں شارح صحیح مسلم حضرت علامہ نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حدیث پاک سے یہ نتیجہ اخذ کیا جائے گا کہ اس نے جلدی مرنے یعنی خودکشی کے لیے یا بغیر کسی مصلحت کے ایسا کیا، اسی وجہ سے اس پر جنت حرام فرمائی گئی، ورنہ فائدے کے غالب گمان کی صورت میں علاج و دوا کے لیے پھوڑا وغیرہ چیرنا یعنی آپریشن یہ حرام نہیں ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے امیر سنت نے یہ وضاحت کی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ایک عبرت نشان ہے، جو پہاڑ سے گر کر خودکشی کرے گا وہ نارے دوزخ میں ہمیشہ گرتا رہے گا، اور جو شخص زہر کھا کر خودکشی کرے گا وہ نارے دوزخ میں ہمیشہ زہر کھاتا رہے گا۔ جس نے لوہے کے ہتھیار سے خودکشی کی تو وہ دوزخ کی آگ میں وہ ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ اس سے اپنے آپ کو ہمیشہ زخمی کرتا رہے گا۔ کیسے آپ سوچتے ہو کہ میں خودکشی کر لوں؟ پریشانی آ گئی، مصیبت آ گئی، تکلیف آ گئی، زباں پر شکوائے رنج جو لایا نہیں
کرتے زباں پر شکوائے جو لایا نہیں کرتے نبی کے نام لیوا سے گھبرا